بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا علی مدد۔ محترم ناظرین کو پرویشکوں کا آداب عرض ہے۔ ناظرین، آج ہم 23ویں شب قدر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے اذان عالی کے حوالے کرتے ہیں۔ آج 22 ماہ رمضان ہے اور یہ جو شب آنے والی ہے، امکانات 23ویں شب قدر میں زیادہ بتائے گئے ہیں کہ شب قدر اس شب میں ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے میں رسول خدا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے ذکر خیر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی گود آباد ہوئی۔ رسول کو طعنہ ملتا تھا، ابتر کہنے والوں کی زبانوں پر تالے لگ گئے۔ یہ تو ایک محاورہ ہے کہ زبانوں پر تالے لگ گئے، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو وہ تالے اب تک پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ نسل سیدہ ختم نہیں ہوئی ہے، اب تک موجود ہے۔ سیدہ کا ایک بیٹا اگرچہ پردہ غیب میں صحیح لیکن موجود ہے۔ زمانہ گزرتا جاتا ہے، نسلیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن یہ نسل رسول ہے جس کا ایک چراغ ہدایت ابھی بھی موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہر شے کو اللہ نے قدر کے ساتھ خلق کیا ہے، نہ ہر شے کو اللہ نے قدر کے ساتھ خلق کیا ہے، نہ ہر شے کو۔ جب میں نے یہ کہا، اور یہ سچ ہے کہ کسی چیز کو بے مقصد نہیں خلق کرتا اللہ، تو ہر چیز کو اس کی قدر کے ساتھ خلق کرتا ہے۔ قدر سے ہی لفظ مقدر بنا ہے، تقدیر بنا ہے، یعنی ہر شے کی اپنی تقدیر ہے۔ یہ ممبر لکڑی کا ہے، یہ ممبر لکڑی کا بنا ہے، اس کی تقدیر اور ہے، اور اس کی ہر شے کی اپنی ایک تقدیر ہے۔ وہ پتھر کے ٹکڑے، وہ سنگریزیں جو دستے رسالت پر آ کے تسبیح کرنے لگیں، ان کے تقدیر کا کیا کہنا۔ وہ پتھر جنت کا جو حجر اسود ہے کہ اس کو بوسہ دینے کے لیے ہم تڑپتے رہتے ہیں، اس پتھر کی تقدیر کا کیا کہنا۔ یوں تو ٹھوکروں میں آنے والے بھی پتھر ہیں، اور بوسہ دینے والا بھی پتھر اور ہے، اور ٹھوکروں میں آنے والے پتھر اور ہیں۔ ہر ایک کی اپنی تقدیر ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا مقدر ہوتا ہے، ہر ایک
کے قدر کے ساتھ، ہر ایک کو اس کی قدر کے ساتھ اللہ نے خلق کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ القدر اگر آپ غور فرمائیں، جب نازل ہوا تو پڑھنے والے جو تھے، پڑھنے والوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوا، ذہنوں میں سوال پیدا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قدر سب کو یاد ہے، انا انزلنا، سورہ قدر سب کو یاد ہوگا۔ ناظرین عزیزوں، آپ سب کو سورہ قدر یاد ہوگا۔ میرے خیال میں یہ سورہ قدر بہت چھوٹا سا سورہ ہے اور آپ سب کو یاد ہے، لیکن یاد ہونا اور ہے اور ادراک ہونا اور ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس لیلۃ القدر کا ادراک جو ہے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اور جب پڑھنے والے نے پڑھا کہ اس کا ادراک ہم کو نہیں ہو سکتا، ہمارے پانچویں امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی خدمت میں آ کر ایک شخص نے کہا، یبنا رسول اللہ، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن میں یہ سورہ ہے، لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا ہے، جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو اللہ نے نازل کیا ہے سورہ قدر، اگر اس کے لفظی معنی دیکھیے تو لیلۃ کہتے ہیں رات کو، اور قدر ہے جب ہر چیز کو قدر کے ساتھ اللہ نے خلق کیا ہے، لیکن وہ کون سی قدر والی رات ہے؟ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام نے فرمایا، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، تمہاری سمجھ میں یہ نہیں آئے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ کہا اسی لیے تو آپ کی خدمت میں ہم آئے ہیں، ہمیں بتائیے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ تو امام نے بہت توجہ، عزیزوں بہت توجہ، ناظرین، امام نے اتنی محترم اور اتنی پاک، اتنی محترم ہستی کا تذکرہ جو آپ حضرات سن رہے ہیں، کہ جس کے ذکر کو سن کر اذان پاک ہو جائیں اور جس کے ذکر کو سن کر زبان پاک ہو جائے اور دماغ روشن ہو جائیں، اور تمام معصومین ایک طرف ہیں اور ام الائمہ، ام معصومہ کل ایک طرف، شہزادی صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا مرتبہ یہ ہے کہ جب شہزادی کا ذکر ہو تو وضو کر کے آئیں۔ وضو مقدمہ نماز ہے، لیکن شہزادی کے ذکر کے لیے باوضو کہا گیا ہے، پہلے تاکہ تمہارے اذہان، تمہاری زبان، تمہارا دماغ
صاف پاک ہو جائے، ایسی پاک ہستی ہیں کہ جس کے لیے امام حق اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا ادراک تمہیں نہیں ہو سکتا، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب جس کا ادراک نہ ہو اس کا ذکر صرف اور صرف معصوم کر سکتا ہے۔ ہم سب تو اپنے کو بی بی سیدہ کا غلام بھی نہیں کہہ سکتے، کہنے کے لائق ہیں۔ ہم کہاں اور کہاں بی بی سیدہ، کہاں بی بی فضہ جو قرآن کی آیتوں سے گفتگو کیا کرتی تھیں، ہم ان کے غلام کہنے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ اللہ پر واجب ہے وہ اسے منصب امامت عطا کر دے۔ ہم اگر جس کو اس سورہ کا ادراک ہو جائے، اور یہ ماننا ہے، امام نے کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ امام کے علاوہ کسی کو ادراک نہیں ہے ہو سکتا، اور وہ امام آگے فرماتے ہیں کہ شہزادی جو ہیں کل امر کی مالک ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے صاحب امر کی اطاعت کرو۔ انسان طبیعت سے ضدی ہوتا ہے۔ وہ صحابی کھڑا رہا، کہا اگر ہم کو ادراک ہو جائے، آپ سمجھائیے، تو اگر ہم کو ادراک ہو جائے تو یہ اگر والا مسئلہ جو ہے، تو امام نے فرمایا کہ اگر کسی کو ادراک ہو جائے تو اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اسے امام بنا دیں۔ اور تو لہٰذا ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے فرمایا کہ یہ سورہ قدر جو ہے ہماری دادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں۔ اللہم صلی علی